اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى اور عیسائی، والصابئین اور صابی، من آمن باللہ جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور عمل کیا نیک، فلہم اجرہم تو ان کے لیے اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بالکل اسی طرح کی آیت مبارکہ سورہ مائدہ میں بھی ہے۔ آیت نمبر 69 سورہ مائدہ نکالیں ذرا، آیت نمبر 69 سورہ مائدہ، نہیں یہی آیت، بس الفاظ کی تقدیم تاخیر کا تھوڑا سا فرق ہے۔ دیکھیں، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا اور جو یہودی ہوئے، والصابئون اور صابی، والنصارى اور عیسائی۔ وہاں پر نصارہ کا پہلے ذکر تھا، صابئین کا بعد میں تھا، اس میں تھوڑا سا الٹ ہے بس۔ من آمن باللہ جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور عمل کیا اچھا، فلا خوف علیہم کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر، ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ سے موجودہ زمانے کے ملحدین نے، بے دین لوگوں نے یہ مطلب نکالنے کی کوشش کی کہ اگر کوئی آدمی اللہ کو واحد مانتا ہے، توحید کا قائل ہے، اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اچھے اعمال کرتا ہے، وہ چاہے ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، یہودی، عیسائی، مسلمان، کوئی بھی ہے، صابی بنیادی طور پہ حضرت داؤد علیہ السلام کی ماننے والی ایک قوم تھی، بس بڑی شدید اختلاف ہے ان کے بارے میں کہ صابی کون تھے۔ تو چونکہ یہ قوم دنیا میں ناپید ہے، یہودی بھی موجود ہیں، عیسائی بھی موجود ہیں، یہ لوگ دنیا میں پائے نہیں جاتے، اس وجہ سے ان کے بارے میں اختلاف بھی ہوا کہ یہ کون لوگ تھے۔ بہرحال اگر یہ اہل کتاب تھے، زبور کے ماننے والے، جیسا کہ اس آیت سے اشارہ بھی ہوتا ہے کہ ایمان والوں کا بھی ذکر کیا، قرآن کے ماننے والے، یہودیوں کا بھی ذکر کیا، تورات کے ماننے والے، عیسائیوں کا بھی ذکر کیا، انجیل کے ماننے والے، تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ صابی جو ہیں یہ زبور کے ماننے والے ہوں گے، داؤد علیہ السلام کے ماننے والے۔ تو اگر یہ واقعی اہل کتاب تھے تو ان کا ذبیحہ بھی حلال اور ان کی عورتوں سے شادی کرنا بھی جائز، اور اگر یہ اہل کتاب نہیں تو پھر ان کا حکم بھی مشرکین والا ہو جائے گا۔ تو ان کے بارے میں اختلاف، لیکن یہ چونکہ پائے نہیں جاتے، کہیں بھی دنیا میں نہیں ہیں، تو اس آیت کی بنیاد پر ملحدین نے یہ نتیجہ نکالا کہ دنیا کا کوئی بھی کافر ہے، اگر وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے اور آخرت کو مانتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے یا نہ مانے، باقی نبیوں کو مانے یا نہ مانے، دیگر چیزوں کو مانے یا نہ مانے، مثلا پل صراط ہے، جنت ہے، جہنم ہے، یا قبر کا عذاب ہے، عالم برزخ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اچھی بری تقدیر ہے، فرشتوں کا وجود ہے، جو ایمانیات ہیں، اگر ان کو کوئی نہیں بھی مانتا، ایمان اور اعمال صالحہ ہیں اور آخرت پر اس کا عقیدہ ہے، تو ایسے لوگ جنت میں جائیں گے، کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ اور پھر مثال کے طور پہ کہتے ہیں جیسے بل گیٹس جیسے لوگ، اگر وہ مسلمان نہ بھی ہو، اچھے کام کرتا ہے، رفاہی کام کرتا ہے، پوری دنیا کے اندر اس کے فلاحی کام ہیں، اربوں ڈالر اس کے اوپر خرچ کرتا ہے، تو ایسا آدمی بھلا جہنم میں کیوں جائے؟ یاد رکھیں، اگر
یہ معاملہ اتنا ہی سادہ اور اتنا ہی آسان تھا تو پھر ایک پیغمبر کو بھیج دیا جاتا، اس کو احکام دے دیے جاتے اور قیامت تک کے لیے وہ کافی ہوتا۔ یکے بعد دیگر پیغمبر کیوں بھیجے گئے؟ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک کتابیں کیوں بھیجی گئیں؟ ایک ہی دفعہ اللہ تعالیٰ ایک پیغمبر آدم علیہ السلام آ گئے، ایک کتاب آ جاتی احکام کی، اور اس کی بھی ضرورت نہیں تھی، پیغمبر اپنی زبانی بتا دیتے، اللہ پر لوگ ایمان رکھتے، آخرت پر ایمان رکھتے اور اچھے اچھے کام کرتے رہتے، جو اچھے کام کرتے وہ جنت میں چلے جاتے۔ یکے بعد پیغمبروں کو بھیجنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں واضح اعلان ہے، من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لے آئے تو اب عمل صالح وہ کہلائے گا جو حضور کے نمونے کے مطابق ہوگا، حضور کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ آیت مبارکہ میں ایمان باللہ اور آخرت پر یقین اور عمل صالح، لیکن عمل صالح کون سا ہے؟ اپنی مرضی سے کوئی آدمی گھڑ لے کہ یہ عمل صالح، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ عمل صالح سے مراد وہ عمل صالح ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا وہ عمل صالح کہلائے گا۔ حضور علیہ السلام نے صاف فرمایا، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، موسیٰ علیہ السلام بھی اگر زندہ ہوتے میری اتباع کے بغیر ان کی بھی نجات نہ ہوتی، میری پیروی کرنی پڑتی۔ پیغمبر تھے اپنے زمانے کے، لیکن اگر وہ آج زندہ ہوتے تو ان کو میری اتباع کرنی پڑتی۔ قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، پیغمبر ہیں، جلیل القدر پیغمبر، صاحب کتاب ہیں، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے، حضور علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ نبی آخر الزمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر ایمان لائے بغیر نہ ایمان باللہ معتبر ہے، نہ ایمان بالیوم الآخر معتبر ہے، اور نہ ہی عمل صالح معتبر ہے۔ اور قرآن پاک میں ہر جگہ ایمانیات کو تفصیل سے بیان نہیں کیا گیا، کہیں اجمالاً بیان کیا، کہیں تفصیل سے بیان کیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس جگہ ایمانیات کی بحث ہی نہیں ہے، یہاں تو تذکرہ اور ہو رہا ہے۔ اور جب آپ سورہ مائدہ میں جائیں گی تو وہاں تو بات اور واضح ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 69 سے پہلے دیکھیں، آیت جو ہے آیت نمبر 68، آیت نمبر 68 دیکھیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لستم علی شیء، تم کسی چیز پر نہیں ہو، کوئی بنیاد نہیں تمہاری، کوئی حیثیت نہیں تمہاری، تمہارے عقائد کی، تمہارے اعمال کی، حتی تقیموا التوراۃ، یہاں تک کہ تم تورات کو قائم کرو، والانجیل، اور انجیل کو قائم کرو، وما انزل الیکم، اور جو نازل کیا گیا تمہاری طرف، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، اس سے مراد قرآن ہے، حضور علیہ السلام کے فرمان ہیں۔ تورات کا صراحتاً ذکر کر دیا، حتی تقیموا التوراۃ، جب تک تورات کو قائم نہیں کرو گے، اس پر صحیح معنی میں عمل نہیں کرو گے۔ تورات میں یہ بھی لکھا تھا نبی آخر الزمان آئیں گے، والانجیل، انجیل میں بھی لکھا تھا نبی آخر الزمان آئیں گے۔ جب تک تورات کو، انجیل کو، وما انزل الیکم من ربکم کہنے کی کیوں ضرورت پڑی تورات اور انجیل کے بعد؟ کہ جو نازل کیا گیا تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو نازل کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ والقرآن بھی کہہ سکتے تھے، لیکن والقرآن نہیں کہا، کیوں؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی شامل ہو جائیں، محض قرآن نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے سارا کا سارا، وما انزل الیکم من ربکم، جو کچھ نازل کیا جا رہا تمہارے رب کی طرف سے۔ پھر مزید فرمایا وَلَيَزِيدَنَّ، اور بڑھا دیتا ہے، کثیرا منہم، ان میں سے اکثر کو، ما، وہ کلام
بڑھا دیتا ہے ان میں سے اکثر کو وہ کلام انزل الیک جو نازل کیا جا رہا ہے آپ کی طرف، جو نازل کیا گیا آپ کی طرف من ربک آپ کے رب کی طرف سے، کہ اللہ کے نبی جو کلام آپ کی طرف نازل کیا جا رہا ہے یہ کلام ان میں سے اکثر کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ کس چیز میں؟ طغیانا و کفرا، سرکشی میں اور کفر میں۔ فلا تأسا آپ مایوس نہ ہوں علی القوم الکافرین کافر قوم پر۔ سب کچھ کے باوجود ان کو کافر کہا جا رہا، جب تک صحیح معنوں میں تورات، صحیح معنوں میں انجیل، صحیح معنوں میں قرآن جو حضور پر نازل کیا جا رہا جو کچھ اس کو نہیں مانیں گے اس وقت تک یہ کافر کے کافر ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت ایک عمومی بات فرماتے ہیں، یہ ایسے ہی ہے کوئی بادشاہ دربار میں کہے کوئی ہمارا موافق ہو یا مخالف، جو ہمارے قانون پر عمل کرے گا ہم اس پر انعام کریں گے، جو ہمارے قانون پر عمل نہیں کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، موافق ہو یا مخالف۔ موافق تو عمل کرتا ہے، موافق کو نہیں کہا جا رہا، بنیادی طور پہ کہا مخالفین کو جا رہا ہے، لیکن موافق کا اس لیے نام لیا جاتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ ہمارا تعلق کسی سے قومی، نسلی، نسبی نہیں ہے، ہمارا تعلق تو بنیادی طور پر ایک اصول کے ذریعے سے ہے، جو بھی ایمان اعمال صالحہ والا ہوگا یہ رشتہ ہے ہمارا۔ لیکن ایمان اور اعمال صالحہ کون سا معتبر ہے؟ وہ وقت کے پیغمبر کا معتبر ہے۔ ہم نے یہ بات کہاں سے نکالی؟ کیونکہ خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ یہ ہے ایمانیات کہ سب ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلہ، اور نہیں فرق کرتے ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان۔ ایمان لانے میں کوئی فرق نہیں، عظمت میں فرق ہے، حضور علیہ السلام کی جو عظمت ہے وہ کسی اور کی نہیں، لیکن ایمان لانے میں فرق نہیں کر سکتے۔ جیسے ایمان آدم علیہ السلام پر ہے، جیسے ابراہیم خلیل اللہ پر ہے، موسیٰ کلیم اللہ پر ہے، عیسیٰ روح اللہ پر ہے، محمد الرسول اللہ پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ایمان لانے میں ہم فرق نہیں کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر اور طرح کا ایمان، حضور علیہ السلام پر اور طرح کا نہیں، ایمان لانے میں کوئی فرق نہیں کریں گے۔ یہ ہے ایمانیات۔ اور اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کہ جو کہتے ہیں کہ ہم بعض کو تو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، بعض پر ایمان لاتے ہیں بعض پر ایمان نہیں لاتے، تو ایسے یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، وہ اس کے درمیان کوئی راستہ نکالنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک اعلان فرما دیا، اولئک هم الکافرون حقا، اولئک هم الکافرون حقا، صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں یہی لوگ کافر۔ اس آیت مبارکہ پر میں اتنا زور کیوں دے رہا ہوں؟ ہمارے شیخو پورہ جیسے پسماندہ شہر میں ایسے لوگ موجود ہیں۔ خود مجھ سے 3-4 سال پہلے ایک آدمی نے میری مجلس میں بیٹھ کر، قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر بھی پڑھنے آتا تھا، بیٹھ کر کہا کہ ساری دنیا کے وہ انسان جو اچھے اعمال کرتے ہیں وہ جہنم میں کیوں جائیں گے؟ وہ جہنم میں کیوں جائیں گے؟ وہ جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ اللہ رب العزت نے ضابطہ ہی یہ بنایا ہے، اصول ہی یہ بنایا ہے۔ ہاں، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود مانتے ہو تو پھر اس کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق زندگی گزارو۔ جس اللہ کو ہم نے معبود مانا ہے وہ اللہ یہی اصول بیان فرماتا ہے کہ وقت کے پیغمبر جو بھی ہوئے ان پر ایمان لانا ضروری، اور نبی آخر الزمان سب سے آخری پیغمبر ہیں تو ان پر ایمان لائے بغیر نہ ایمان باللہ معتبر ہے، نہ ایمان بالیوم الآخر معتبر ہے، اور نہ عمل صالح معتبر ہے۔